دیکھیے ہلدی لگانے کی حد تک اگر اس کے کچھ طبی فوائد ہیں اور لڑکی کو پردے کے ساتھ گھر کی دوسری لڑکیاں یا خواتین لگا رہی ہیں اور اس پر کوئی تقریب نہیں ہے، اور یہ رسم جو ہلدی لگانے کی ہے کسی مذہب سے میل نہیں کھاتی، تو ایسی صورت میں ہلکی پھلکی رسم و رواج میں کوئی مذائقہ نہیں، جو شادی بیاہ کے موقع سے، خوشی کے موقع سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ گیت وغیرہ گایا کرتی تھیں، دف بجایا جاتا تھا، تو خوشی کے اظہار کے لیے کچھ اس طرح کی رسم و رواج جو کسی مذہب کی نہ ہو، دوسری بات جس میں بے پردگی اور اسلام کی مخالفت نہ ہو، اور تیسری بات اس کی مناسبت سے کوئی تقریب نہ ہو۔ اب آج کے دور میں منگنی کی الگ تقریب ہے، مہندی لگانے کی الگ تقریب ہے، اور اب تو دوسری قومیں اتنی ترقی کر گئیں کہ کتے کی شادی کرتی ہیں، اس کی بھی تقریب ہوتی ہے۔ تو اب یہ سب فضول چیزیں ہیں بھائی۔ ہمارے کتنے پڑوسی ایسے ہیں جو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں ان کا خیال نہیں ہے اور اپنی تقریبات کا خیال ہے۔ لہذا ولیمہ ایک ایسی تقریب ہے کہ انسان کو فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنے معیار پر کرنا چاہیے، اپنے معیار پر کرے، کوئی حرج نہیں، کھانے کے آئٹم رکھے، اچھی جگہ بک کرے، اپنے معیار کے لوگوں کو بلائے، لیکن فضول خرچی سے بچتے ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ جو تقریبات ہیں وہ عام طور سے غلط رسم و رواج کا نتیجہ ہے۔ اصل تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے کچھ لوگ جائیں لڑکی کے گھر میں یا آس پاس کی مسجد میں نکاح پڑھائیں، رخصت کرا کے لے آئیں، صرف اصل طریقہ یہی۔ ہاں بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ دکھاوے کا دور ہے، مقابلے کا دور ہے۔ میرے پڑوسی نے BMW خریدی ہے تو میں اس سے نیچے والی گاڑی نہیں خرید سکتا، یہ مقابلے کا دور ہے۔ اصل میں یہ دور بہت خطرناک دور ہے، یہ دنیا داری کا دور جو ہے بھائی، ہمیں اپنا ماضی دیکھنا چاہیے۔ ایک روایت میں ملتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، اور کہتی ہیں گھر کی جو طاقیں ہیں اس میں کبھی کبھار تھوڑا بہت جو پڑا رہتا تھا، لیکن اس موقع سے وہ بھی نہیں تھا، تو بغل میں ایک یہودی رہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ لے جا کر کے گروی رکھی اور 2 سا جو لے کر کے آ کر کے پکا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ یہ واقعات جو ہیں یہ معمولی عبرت کے واقعات نہیں ہیں، لیکن دنیاوی ترقی میں صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی نہیں تھی اس دور میں، اور آج ہم بار بار ان کا جو نام لے رہے ہیں ان کے کارناموں کے نتیجے میں لے رہے ہیں۔ آج جو فضول خرچی کرتا ہے، اگر کل اس کے بچے غریب ہو گئے، اللہ نہ کرے، جن بچوں کی تقریب میں اس نے فضول خرچی کی ہے، اس بات کو سمجھ لیں، بہت سینسٹیو اور حساس مسئلہ ہے۔ میں نے فرض کر لیجئے اپنے بیٹے کی شادی میں لاکھوں روپے برباد کیے، بیٹا بھی بہت خوش تھا کہ میری شادی ایسی ہوئی ویسی ہوئی اور ایسا ہوا ویسا ہوا، دوستوں کو بلایا، یہ کیا وہ کیا۔ فرض کر لیجئے 10 سال 20 سال کے بعد وہی بچہ غریب ہو گیا، اور اس کے جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ باپ کو کوسے گا کہ اس میں 10 لاکھ خرچہ کیا تھا، 1 لاکھ میں کام چل سکتا تھا، 9 لاکھ میں میرا کاروبار کرا دیتا۔ لہذا زندگی جو ہے بہت سسٹم سے چلنی چاہیے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں میں شادی بیاہ کی تقریب ایسی ہوتی ہے کہ زمینیں تک بیچی جاتی ہیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔